اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ تمامی حضرات جانتے ہیں کہ مرکز افضلیہ ایک ایسا تصوف کا چینل ہے جس میں بیسیکلی ہم لوگ تصوف کی باتوں کا ہی مطالعہ کرتے ہیں اور بزرگان دین اور صوفیاء اکرام اور اولیاء اکرام کے تعلیمات پر زیادہ زور دی جاتی ہے۔ یہی ہمارا مقصد اور یہی ہمارا ٹارگٹ ہے اور یہی ہمارا سبجیکٹ ہے۔ لیکن ہمارے بعض دوستوں اور بزرگوں کے فرمائش کے مطابق اب ہم سوانح حیات پر بھی تھوڑا کچھ کام کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے کچھ ہلکی پھلکی کام پہلے بھی ہوئی ہے، بعض بزرگوں کے سوانح حیات ہم نے جو ہے شوق سے بیان کیے تھے بہت پہلے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اب سلسلہ وار ایک کڑی کے تحت ہم بعض اولیاء اکرام اور بزرگان دین کی جو سوانح حیات کو بھی ہم جو ہے بہت ہی اختصار کے ساتھ اور بے حد دلچسپ انداز میں جو ہے آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے، تاکہ تمام اولیاء اکرام صوفیاء اکرام کی باتیں اور ان کی سوانح حیات بھی لوگوں تک پہنچ سکے اور کم وقت میں پہنچ سکے، کیونکہ کتابوں کو پڑھنے اور مطالعہ کرنے میں کافی وقت لگتا ہے، لہٰذا اولیاء اکرام اور صوفیاء اکرام کے سوانح حیات ہم لوگوں کو جاننا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس سے بھی بہت ساری چیزیں کا پتہ چلتا ہے، بہت سارے معلومات ہوتے ہیں۔ آئیے اس سلسلے میں جو ہے ایک کوشش کرتے ہیں۔ یہ جو کوشش ہے اور یہ جو پیشکش ہے ہمارے عزیز دوست سید سالم ابوالعلائی حلوی صاحب کی پیشکش ہے، ان کے جانب سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آئیے اس سوانح حیات کو پیش کرتے ہیں۔ سلسلہ عالیہ ابوالعلائیہ جہانگیریہ کے عظیم بزرگ حضور فخر الاولیاء خواجہ صوفی احمد اللہ شاہ جہانگیری رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 9 رجب المرجب 1349 ہجری اور انگریزی کیلنڈر کے مطابق 1930 عیسوی کو ہوئی تھی۔ آپ حضور سند السالکین خواجہ راحت حسن شاہ رحمۃ اللہ علیہ بھیسوڑی شریف کے مرید اور خلیفہ ہیں۔ آپ کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ آپ نے اپنے زندگی میں ہی میر سید سلطان مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی چھوچویں رحمۃ اللہ علیہ سے اپنے عرس کی تاریخ لے لی تھی۔ اپنے حیاتی زندگی میں آپ نے جو ہے میر سید سلطان مخدوم اشرف جہانگیر رحمۃ اللہ علیہ کا چھوچویں سے اپنے عرس کی تاریخ لے لی تھی۔ اس حوالے سے آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے سلطان سے سلطان کی تاریخ لے لی، میں نے سلطان سے سلطان کی تاریخ لے لی ہے۔ آپ نے ایک مرتبہ عالم جذب میں اجمیر شریف سے پیدل اپنے وطن کھجوری شریف کا سفر طے کیا۔ آپ پر زیادہ تر جذب کی کیفیت طاری رہتی تھی، کئی میل آپ پیدل سفر کرتے تھے۔ آپ نے شاہانہ زندگی سے ہمیشہ دوری رکھی اور عاجزی اور سادگی کو اپنا مقصد عین بنایا۔ آپ کے عقیدت مندوں کی سب سے زیادہ تعداد ضلع امبیڈکر نگر ٹانڈا میں ہے۔ اس کے علاوہ بارہ بنکی، فیض آباد، پرتاپ گڑھ، بستی میں بھی آپ کے مریدین ہیں۔ آپ کو سلطان الشہداء فی الہند سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ کے ان کے ہمراہ آئے حضرت سید میران شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے بے پناہ باطنی فیض حاصل ہے۔ آپ اکثر بہرائچ شریف حاضری دیا کرتے تھے۔ آپ کو خواجہ راحت حسن شاہ رحمۃ اللہ علیہ بے حد عزیز رکھتے ہیں۔ آپ نے مرشد کے بظاہر وصال سے پہلے ادباً کبھی کسی کو مرید نہیں کیا۔ آپ نے اپنے مرشد کے بظاہری وصال سے پہلے ادباً کبھی کسی کو مرید نہیں کیا۔ خواجہ راحت حسن شاہ رحمۃ اللہ علیہ اکثر عالم جذب میں رہتے تھے، اس کے باوجود اپنے مریدوں کی تلقین اور تربیت میں کوئی کمی نہیں کرتے تھے۔ آپ کا آستانہ اتر پردیش کے ضلع بارہ بنکی کے موجہ کھجوری میں ہے۔ آپ کی نسل آج بھی جاری ہے اور آپ کے بیٹے حضرت شیخ نیاز احمد عرف ننھے بھیا آپ کے جانشین و صاحب سجادہ ہیں۔ وہیں آپ کے اور بیٹوں میں شیخ علی اکبر، شیخ حیدر علی و شیخ امیر علی ہیں۔ آپ کے خلفاء میں 4 نام آتے ہیں۔ پہلا حضرت صوفی عثمان احمدی ابوالعلائی جہانگیری علیہ الرحمہ خیرن پور رودولی شریف، دوسرا حضرت صوفی جبار احمدی ابوالعلائی جہانگیری علیہ الرحمہ خیرن پور رودولی شریف، تیسرا حضرت صوفی نعیم احمدی ابوالعلائی جہانگیری علیہ الرحمہ آسو مئو رودولی شریف،
اور چوتھا حضرت صوفی آفاق احمد احمدی صاحب قبلہ۔ آپ کے سلسلے کو آپ کے عزیز خلیفہ صوفی آفاق احمد ابوالعلائی جہانگیری صاحب کے دست اقدس سے کافی اشاعت ملی ہے، اور آج بھی انہی کے دست اقدس سے سلسلہ عالیہ دن رات ترقی کی طرف گامزن ہے۔ آپ کے سوانح پر ایک کتاب بھی لکھی گئی جس کا نام خواجہ راحت کے لال رکھا گیا ہے۔ اس کتاب کے مصنف دور حاضر کے عمدہ مصنفین میں اپنا الگ مقام رکھنے والے سید سالم علوی صاحب ہیں، جو کہ آپ کے دوسرے پشت میں مرید بھی ہیں، اور صوفی آفاق احمد ابوالعلائی جہانگیری صاحب قبلہ کے نواسے وہ مرید بھی ہیں، جو کہ شعراء آفاق کتاب تذکرہ اولیاء ہند جلد 1 کے مصنف بھی ہیں۔ اس کے علاوہ درجنوں کتاب تصنیف کر چکے سالم علوی صاحب بتاتے ہیں کہ حضور فخر الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان ان پر دن رات برس رہا ہے، جس کو لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ اپنے مریدوں کو تلقین کیا کرتے تھے کہ مخلوق خدا کے دل کی آزاری نہ کرنا، گناہوں سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کرتے رہنا، اور صوفیہ و فقراء کی تعظیم کیا کرنا۔ آپ بہترین قاری عمدہ حافظ بھی تھے۔ آپ کے علم کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ مدرسہ فرقانیہ لکھنؤ میں پڑھنے والے جو طلباء قرأت میں اچھے نمبر سے پاس ہوتے انہیں سرہند شریف بھیجا جاتا تھا۔ آپ کا عرس مقدس اردو کی 27 محرم الحرام کو منایا جاتا ہے۔ آپ کا شجرہ طریقت کچھ یوں ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ حضور فخر الاولیاء حافظ قاری صوفی احمد اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ، حضور سند السالکین خواجہ راحت حسن شاہ رحمۃ اللہ علیہ، حضور سیف الاولیاء خواجہ عنایت شاہ رحمۃ اللہ علیہ، حضور قطب العارفین خواجہ محمد نبی رضا شاہ دادا میاں رحمۃ اللہ علیہ، حضور فخر العارفین مخدوم سید عبد الحی حسینی چٹگامی رحمۃ اللہ علیہ، حضور شیخ العارفین خواجہ سید مخلص الرحمان جہانگیر رحمۃ اللہ علیہ، سیدنا شاہ امداد علی بھاگلپوری رحمۃ اللہ علیہ، سیدنا شاہ محمد مہدی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ، سیدنا شاہ محمد مظہر حسین رحمۃ اللہ علیہ، سیدنا شاہ فرحت اللہ علیہ الرحمہ، سیدنا مخدوم شاہ حسن علیہ الرحمہ، ساباز طریقت عارف باللہ قطب الاقطاب سیدنا مخدوم منم پاک باز رحمۃ اللہ علیہ۔ اس طرح سے آپ کا شجرہ طریقت اس طرح سے سیدنا شاہ منم پاک باز رحمۃ اللہ علیہ سے ہوتا ہوا 25ویں پشت میں سلسلہ سہروردیہ کے بانی حضرت شیخ عمر صحاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے مل جاتا ہے، اور 33ویں پشت میں جا کر حضرت سید الطائفہ خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوتا ہوا 43ویں پشت میں سلطان الاولیاء و اصفیاء داماد پیمبر فاتح خیبر باب العلم مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام سے جا کر مل جاتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وسلم کثیرا کثیرا حرفا حرفا الفا الفا دائما ابدا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔